بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. اردو سال اول کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان. آج کے لیکچر میں ہمارا ٹاپک ہے نظم امید. اس نظم کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم نظم کا آغاز کریں، سب سے پہلے ہم الطاف حسین حالی کا تعارف دیکھیں گے. الطاف حسین حالی، پیدائش 1837 1837. سر سید احمد خان کے ٹھیک 20 سال بعد پیدا ہوئے 1837 میں، اور مولانا شبلی نعمانی سے ٹھیک 20 سال پہلے. شبلی نعمانی کی تاریخ پیدائش 1857 ہے، حالی 1837 میں پیدا ہوئے، اور وفات 1914 عیسوی. 1914 یہ جو سن ہے، یہ مولانا الطاف حسین حالی کا بھی سن وفات ہے اور مولانا شبلی نعمانی کا بھی. الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے. اچھا، بعض جگہوں پہ اسی لیے وہ حالی پانی پتی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. پانی پت میں پیدائش ہے، جہاں پہ پانی پت میں 2 معروف لڑائیاں لڑی گئیں. باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکے، تاہم ذاتی کوشش سے عربی اور فارسی میں مہارت حاصل کی. حصول تعلیم کے شوق میں دلی گئے، جہاں غالب اور شیفتہ سے ملاقاتیں ہوئیں. چند سال شیفتہ کے مصاحب رہے. مصاحب یعنی ساتھی، ساتھ بیٹھنے والے، دوست. 1874 میں لاہور میں ملازمت مل گئی اور انگریزی سے ترجمہ ہونے والی کتابوں پر نظر ثانی کرتے رہے. یہاں جدید نظم کے مشاعروں میں شریک ہوئے. پھر اینگلو عربک اسکول دلی میں مدرس ہو گئے، استاد کی حیثیت سے پڑھانے لگے. وہاں سر سید اور ان کی تحریک سے رابطہ ہوا. سر سید کی ایما پر مد و جذر اسلام لکھی، مسدس عالی کے نام سے جو مشہور نظم ہے، جس کے بارے میں سر سید نے کہا تھا کہ روز قیامت اگر مجھ سے پوچھا گیا، یا شاید قبر میں مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا کر کے لائے ہو، تو میں کہوں گا کہ میں حالی سے مسدس عالی یعنی مد و جذر اسلام نظم لکھوا لایا ہوں. اس کے بعد بہت سی نظمیں لکھیں اور کئی جدید نظم نگار شعراء کو متاثر کیا. اچھا، میں تھوڑی سی وضاحت اس تعارف میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ ضروری ہے. پہلی چیز کہ غالب کے شاگرد رہے. جب دلی میں گئے تو وہاں غالب سے ملاقات ہوئی. اب غالب مووی جس میں نصیر الدین شاہ نے بڑا شاندار کردار ادا کیا، گلزار کی لکھی ہوئی، وہ مووی جو ہے غالب، اگر اس میں دیکھیں تو اس میں حالی کو دکھایا گیا ہے غالب کے ہاں شاگردی کے لیے آتے ہوئے. حالی کا شعر بھی ہے کہ حالی ادب میں شیفتہ سے مستفید ہوں، شاگرد میرزا کا مقلد ہوں میر کا. تو حالی نے غالب کی شاگردی کی اور مصاحب رہے شیفتہ کے. تو نواب مصطفیٰ علی خان شیفتہ، ان کے ساتھ ان کا ربط بھی رہا. تو غالب سے انہوں نے بہت زیادہ استفادہ کیا. اچھا، دوسری بات، 1874 میں جب یہ لاہور میں آئے، ملازمت کی، انجمن ایک بک ڈپو پہ غالباً ملازمت کی ابتدا میں. تو یہاں پہ 1874 میں ہی انجمن پنجاب کے زیر اہتمام جدید نظم کے مشاعروں کا سلسلہ شروع ہوا. اور اس حوالے سے حالی کو آزاد بھی یہیں لاہور میں تھے، اور آزاد اور حالی ہی انجمن پنجاب کے زیر اہتمام جدید نظم کے مشاعروں کا آغاز کرنے والے لوگوں میں. اسی وجہ سے انہیں جدید نظم کے بانیوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے. اور خصوصی طور پہ موضوعاتی نظمیں جو کہی گئیں، جن کا عنوان ہی پوری نظم کی وضاحت کر دیتا ہے. مثلا یہ نظم جو ہے، اس کا عنوان امید ہے. تو اس میں آپ کو معلوم ہے ہونا چاہیے کہ یہ ساری نظم جو ہے یہ امید کے موضوع پر کہی گئی ہے، موضوعاتی حوالے سے نظمیں کہیں گئیں.
نظم کے کچھ تجربات بھی ہوئے، لیکن عمومی طور پہ جو کلاسیکی انداز تھا اس کو حیت کے حوالے سے اسی کو برقرار رکھا گیا۔ مولانا حالی اور آزاد دونوں کی مشترکہ کوششوں سے اردو شاعری بہت حد تک تبدیل ہو گئی، اور اس میں پہلی بار مشرقی خیالات کے ساتھ ساتھ مغربی خیالات بھی سامنے آنے لگے، کیونکہ اس سے پہلے صرف غزل اور بھی اصناف تھیں، لیکن غزل پر زیادہ توجہ تھی، اور غزل کے جو موضوعات تھے وہ بھی حسن و عشق یا تصوف کی حد تک محدود تھے، لیکن پہلی مرتبہ مشرقی خیالات کے ساتھ ساتھ مغربی فلسفہ یا مغربی خیالات اور نظریات بھی شاعری میں آنا شروع ہوئے۔ تو یہ حالی اور آزاد کے مرہون منت ہے۔ حالی نے غزل کو بھی جدید رنگ میں ڈھالا اور روایت کی بے جا تقلید کی بجائے تازگی بیان پر توجہ دی۔ حالی کی غزل میں میر و غالب کا تغزل ملتا ہے، جبکہ ان کی نظمیں جذب حب الوطنی اور اصلاح ملت کا ثبوت ہیں۔ اچھا، وہ چونکہ سر سید کی تحریک سے وابستہ ہو گئے، تحریک علی گڑھ سے، اس لیے ان کی اکثر نظمیں جو ہیں وہ جذب حب الوطنی اور ساتھ میں اصلاحی طرز کی ہیں، اصلاح کے مقصد کے لیے کہی گئی نظمیں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت مسلمانوں کی بر صغیر میں جو حالت تھی وہ بڑی ناگفتہ بے تھی، تو اس پوری قوم کو سنبھالنے کے لیے تحریک علی گڑھ کے زیر اثر حالی نے بھی اصلاحی طرز کی نظمیں کہیں، جن کا مقصد اصلاح ملت تھا۔ اردو شاعری میں پہلی مرتبہ حالی نے قومی، سیاسی اور سماجی موضوعات پر طبع آزمائی کی۔ اس سے پہلے قومی، سیاسی اور سماجی موضوعات جو تھے وہ اس طرح سے پیش نہیں کیے جاتے تھے شاعری میں جس طرح سے حالی نے آغاز کیا۔ حب الوطن، چپ کی داد، نشاط امید اور مناظرہ، رحم و انصاف جیسی نظمیں اس کی درخشندہ مثالیں ہیں۔ یہ اسی دور کی چند یادگار نظمیں ہیں جن کے عنوانات آپ کے سامنے رکھے گئے: حب الوطنی، چپ کی داد، نشاط امید، مناظرہ رحم و انصاف۔ حالی نے پانی پت میں وفات پائی 1914 میں۔ اچھا، ان کی مشہور تصانیف میں مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ یہ مقدمہ شعر و شاعری بنیادی طور پہ مسدس حالی کا مقدمہ تھا، جو بعد میں علیحدہ کتاب کی حیثیت سے بھی شائع ہوا، مقدمہ شعر و شاعری، اور اسے اردو کی پہلی باقاعدہ تنقید کی کتاب سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حالی کو اردو کا پہلا نقاد یا پہلا تنقید نگار تصور کیا جاتا ہے۔ نثر کی کتاب ہے۔ دوسری کتاب بھی حالی کی، یہ نثر کے حوالے سے حیات جاوید، یہ سر سید احمد خان کے حالات زندگی پر مبنی یہ کتاب ہے۔ حیات سعدی، یہ شیخ سعدی شیرازی کے حالات زندگی سے متعلق کتاب ہے، انہی سوانح عمری ہے۔ ایک کتاب ہے حالی کی یادگار غالب، جو کہ غالب کی سوانح عمری ہے جو حالی نے لکھی۔ اس کے علاوہ مسدس حالی، جو سب سے بڑا تعارف ہے الطاف حسین حالی کا، مد و جزر اسلام، وہ ایک نظم ہے۔ اس کے علاوہ غزل کا دیوان بھی حالی کا شائع ہوا۔ تو یہ حالی کا مختصراً تعارف ہے۔ میرے خیال میں ہمیں حالی کے حوالے سے گفتگو تو مزید کی جا سکتی ہے، مزید تفصیل میں بندہ جا سکتا ہے، لیکن وہ پھر خواہ مخواہ کی طوالت ہو جائے گی۔ ہم نظم کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نظم کے پہلے 2 بند ہی پڑھیں گے، کیونکہ ساتھ میں آپ نے پھر تشریح بھی لکھنی ہوگی، تو اگر زیادہ بند ہم پڑھیں تو وہ آپ کے لیے تھوڑا برڈن زیادہ ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے میں نے کوشش کی کہ ہم مختصر رکھیں اپنے لیکچر کو۔ امید، بس ہے نا امیدی نہ یوں دل بجھا تو، جھلک ہے امید اپنی آخر دکھا تو، ذرا نا امیدوں کی ڈھارس بندھا تو، فسردہ دلوں کے دل آ کر بڑھا تو، تیرے دم سے مردوں میں جانیں پڑی ہیں، جلی کھیتیاں تو نے سرسبز کی ہیں۔ اچھا، میں ایک بات کی وضاحت کر دوں۔ سر سید کی جو مشہور زمانہ نظم ہے مد و جزر اسلام مسدس حالی، وہ ایک طویل نظم ہے۔ یہ نظم امید جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، یہ اسی نظم سے اقتباس ہے، اسی نظم کا ایک حصہ ہے۔ اسی طویل نظم مسدس حالی میں سے یہ کچھ بند لیے گئے ہیں جن میں امید کے موضوع پر اظہار خیال کیا ہے الطاف حسین حالی نے۔ اب یہ پہلا بند جس کی ہم ریڈنگ کر چکے ہیں، اس میں محاورات کا استعمال بھی ہے۔ دل بجھنا مراد مایوس ہو جانا، امید نہ رہنا۔ جھلک دکھانا یعنی دیدار کرانا، نظر آنا،
ڈھارس بندھانا حوصلہ دینا، دل بڑھانا یہ بھی معنی ہے حوصلہ دینا، اور میرے خیال میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے۔ فسردہ دل، فسردہ یعنی افسردہ، بجھے ہوئے دل، مایوس دل، جن پہ افسردگی چھائی ہوئی ہو، جو غم سے نڈھال ہوں، جو اداس ہوں۔ تو نظم کے اس پہلے بند میں مولانا الطاف حسین حالی اپنے قاری کو یا اس وقت کے مسلمانوں کو امید اور حوصلہ دلانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے وہ پہلے مصرے میں نا امیدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو دل نہ بجھا ہمارے، تو مایوسیاں مت پھیلا، کہ اگر دل میں مایوسی پھیل جائے تو پھر دل بجھ جاتا ہے، گویا انسان میں پھر طاقت نہیں رہتی ہے۔ انسان اگر مایوس ہو جائے، ویسے ارشاد باری تعالیٰ بھی اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور انسان اگر مایوس ہو جائے تو وہ ہمت ہار جاتا ہے، وہ دل ہار بیٹھتا ہے، اس کے اندر کسی بھی عمل کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ نا امیدی جو ہے وہ عمل کے لیے زہر قاتل ہے کہ انسان حوصلے ہار جاتا ہے۔ عالی کہتے ہیں نا امیدی کو مخاطب کر کے کہ تو اس قوم کے لوگوں میں بدگمانیاں نہ پھیلا، یا اس قوم کے لوگوں کو کمزور نہ کر کے جو پہلے سے ہی کمزور ہو چکے ہیں، بلکہ دوسرے مصرے میں جو مخاطب کرتے ہیں امید کو کہ اے امید تو اس لٹے پٹے کارواں کو اپنی جھلک دکھا، اس قافلے کے لوگوں کے حوصلے بڑھا۔ ظاہر ہے امید جب جاگتی ہے دل میں، جب انسان کو امید ملتی ہے تو انسان کو حوصلہ ملتا ہے، انسان میں عمل کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، انسان اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں استعمال کر سکتا ہے۔ مایوسی جو ہے وہ آپ کی صلاحیتوں کے لیے بھی زہر قاتل بن جاتی ہے کہ آپ جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نا امیدی کے سبب وہ بھی نہیں کر پاتے۔ تو حالی کہتے ہیں کہ ہمیں نا امیدی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، تو وہ امید سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے امید، اچھا یہ اسے پرسونیفیکیشن کہیں گے آپ، کہ امید کوئی وجود نہیں ہے لیکن اسے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے امید تو اپنی جھلک دکھا، تو اپنا نظارہ کرا، تو ان لوگوں میں نئی امنگ پیدا کر، ذرا نا امیدوں کی ڈھارس بندھا۔ تو یہ لوگ جو میرے ارد گرد ہیں، یہ میری قوم کے لوگ، یہ میرے وطن کے لوگ جو نا امیدی کا شکار ہو چکے ہیں، ان کی ڈھارس بندھا، ان کو حوصلہ دے، ان کے دل افسردہ ہو چکے ہیں، یہ مایوسیوں کا شکار ہو چکے ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والی بات کی طرف جا رہے ہیں، اور گویا یہ مایوسی کی صورت میں گناہ کے مرتکب ہونے والے ہیں۔ اے امید تو ان کو اس گناہ کے ارتکاب سے بچا، تو ان کے اداس دلوں میں روشنیاں بھر دے، ان کے بجھے ہوئے دلوں کے دیے روشن کر۔ جب دل زندہ ہو جائیں، جب امید جنم لے لے تو آپ کو ایک نئی طاقت اور نیا حوصلہ ملتا ہے۔ تیرے دم سے مردوں میں جانے پڑی ہیں، امید کو مخاطب کر کے علی کہتے ہیں تیرے دم سے مردوں میں جانے پڑی ہیں، جلی کھیتیاں تو نے سرسبز کی ہیں۔ امید کے حوالے سے علی کہتے ہیں کہ امید تو وہ طاقت ہے کہ جس سے مردوں میں جانے پڑ جاتی ہیں، اور جلی ہوئی کھیتیاں جو راکھ ہو جاتی ہیں، اجڑی ہوئی کھیتیاں اثر نو سرسبز ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ مردوں میں جانے پڑنے سے مراد وہ لوگ کہ جو عمل سے انحراف کر چکے ہوتے ہیں، وہ جو عمل سے پیچھے ہٹتے ہیں، وہ جو حوصلہ ہار چکے ہوتے ہیں، ان کا دوبارہ حوصلہ بحال کرنا، ان کا دوبارہ ہمت سے کام لینا مراد ہے، مردوں میں جان پڑنے سے مراد۔ تو امید ایک ایسی طاقت ہے کہ جو مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے۔ وہ لوگ کہ جو حوصلہ ہار چکے ہوتے ہیں، وہ امید کے بلبوتے پر، وہ امید کی طاقت پر، وہ امید کی مدد سے ہی دوبارہ اپنے کام کی طرف بڑھتے ہیں، اپنے حوصلے کو جوان کرتے ہیں، اور مشکلات اور مصائب کا اور جو غیر مناسب حالات ہیں ان کا سامنا کرتے ہیں۔ امید ایک ایسی طاقت ہے بلا شبہ کہ جو انسان کو مشکل حالات سے باہر نکالتی ہے، کیونکہ یہی امید انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ سفینہ پہ نوح طوفان میں تو تھی، سکوں بخش یعقوب کے نام میں تو تھی، سکوں بخش یعقوب کے نام میں تو تھی، زلیخا کی غمخوار ہجراں میں تو تھی، دل آرام یوسف کی زنداں میں تو تھی،
مصائب نے جب باندھ کر ان کو گھیرا، سہارا وہاں سب کو تھا ایک تیرا۔ نظم کے اس دوسرے بند میں مولانا الطاف حسین حالی نے تلمیحات کا استعمال کیا ہے، تاریخی حوالوں سے امید کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ چونکہ نظم میں مخاطب امید کو کیا گیا ہے تو اس لیے تخاطب کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ دراصل حالی امید کی اہمیت واضح کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلا مصرع میں پہلے صرف معنی بتا دیتا ہوں، پھر اس کے آگے دیکھ لیں گے۔ سفینہ پائے نوح طوفان، سفینہ پائے نوح طوفان میں تو تھی۔ حضرت نوح کے طوفان میں سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، مانی کہ جب حضرت نوح مایوسی کا شکار تھے تو اس وقت ان کے لیے جو طوفان سے بچنے کا سہارا تھا، جو سفینہ تھا، وہ تو تھی۔ یعنی امید نے ہی حضرت نوح کو حوصلہ دیا۔ سکون بخش یعقوب کے نام میں تو تھی، کہ نام حضرت یعقوب جہاں سے تعلق رکھتے تھے وہ علاقہ، اس کا نام شہر کا کنان، اور سکون بخش یعقوب حضرت یوسف کے چھن جانے کے بعد حضرت یعقوب بے چین و بے قرار تھے، تو ان کو اگر کوئی چیز حوصلہ دینے والی تھی، ان کو سکون دینے والی تھی، سکون بخش تھی ان کے لیے کنعان میں کوئی چیز، تو وہ امید تھی۔ زلیخا کی غمخوار ہجراں میں تو تھی۔ حضرت زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ نے قصہ سنا ہوگا۔ تو حضرت یوسف کے ہجر میں زلیخا کا دل بے چین و بے قرار تھا، لیکن اس بے چین و بے قرار عالم میں، بے چینی و بے قراری کے عالم میں، اس اضطراب کے عالم میں اگر حضرت زلیخا کو کوئی چیز حوصلہ دینے والی تھی، غمخواری کرنے والی تھی، تو وہ امید تھی۔ تو تھی مراد امید تھی، امید کو مخاطب کر دل آرام یوسف کی زندہ میں تو تھی۔ حضرت یوسف کو جب زندان میں ڈال دیا گیا تو اس وقت حضرت یوسف کے دل کو اگر کوئی چیز حوصلہ دینے والی تھی تو وہ کیا تھی؟ وہ یہی امید تھی۔ مصائب نے جب مان کر ان کو گھیرا، سہارا وہاں سب کو تھا ایک تیرا۔ جس کو بھی مصیبتوں نے گھیرا اس کا سہارا تو بنی ہے، یعنی امید بنی ہے۔ حضرت نوح، حضرت یعقوب، حضرت زلیخا اور حضرت یوسف کی مثالیں دے کر مولانا الطاف حسین حالی ان تلمیحات کو استعمال کر کے امید کی اہمیت واضح کر رہے ہیں۔ حضرت نوح کی امت گمراہیوں کا شکار تھی اور حضرت نوح کے لیے مصائب و مشکلات پیدا کرنے والی تھی ان کی امت۔ آخرکار طوفان کی صورت میں، دریا میں طغیانی سیلاب کی صورت میں حضرت نوح کی امت کے لیے عذاب الہی آیا۔ تو حضرت نوح اپنی امت کی طرف سے دی جانے والی پریشانیوں کی وجہ سے اگر مایوس ہو جاتے تو اس وقت ان کو حوصلہ دینے والی جو چیز تھی، یعنی حضرت نوح کی کشتی جب طوفان میں ڈگمگانے لگتی تو حضرت نوح کو امید کا حوصلہ ہوتا تھا۔ امید ہی ان کے لیے کشتی تھی، امید ہی ان کو حوصلہ دیتی تھی۔ حضرت یوسف بیٹا بچھڑ گیا، بیٹے کے غم میں رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن پھر بھی اگر کسی چیز نے حوصلہ دیا تو وہ امید تھی۔ حضرت یوسف زندان میں قید رہے، وہاں پہ ممکن تھا کہ بھائیوں نے جب بے وفائی کی، والد سے بچھڑ گئے، دور ہو گئے، تو وہاں پہ ان پہ مایوسی چھا جاتی، لیکن امید نے ہی انہیں حوصلہ دیا اور امید کا دامن حضرت یوسف نے نہ چھوڑا، اور یہی سبب تھا کہ ان کے دل کو آرام پہنچانے والی چیز یہی امید تھی۔ جب جہاں کبھی بھی کسی کو اگر مشکلات کا سامنا ہوا ہے تو واحد طاقت اس دنیا میں امید ہی ہے کہ جو ان مشکلات و مصائب سے نپٹنے کا حوصلہ دیتی ہے انسان کو، اور ان مشکلات و مصائب کے دور کو عبور کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، ہمت دیتی ہے۔ امید انسان کے لیے ضروری نہیں کہ مسئلے کا حل لے آئے،
لیکن اس مسئلے کو بہترین انداز میں سلجھانے کا حوصلہ تو دے دیتی ہے۔ امید کی اہمیت پر اس بند میں بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ میرے خیال میں تشریح اتنی ہی کافی ہے، آپ اس کو بہتر انداز میں ایلیبوریٹ کر لیں گے یا اس کی ایکسپلینیشن کر لیں گے۔ یہاں پہ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوگا۔ ڈسکشن جو ہماری ہے، ہوم ورک کی سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں۔ نظم کے بند نمبر 1 اور 2 کی تشریح لکھیں۔ آج ہم نے جو پہلے 2 بند پڑھے ہیں نظم امید کے، ان دونوں سٹینزاز کی، ان دونوں بند کی آپ نے تشریح لکھ کر لانی ہے۔ یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔